اس سلسلے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعی محبت کا تقاضا کیا اور ہم کو کرنا کیا چاہیے؟ بہت ساری چیزیں ہیں، میں اس میں سے 3 چیزیں بتاتا ہوں۔ اللہ مجھ کو اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کرنے کا کام کیا ہے؟ نمبر 1، ہم یہ عزم کریں کہ ہم اپنی زندگی کے تمام معاملات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں گے۔ یہ ہماری نیت ہونا چاہیے۔ نیت کرنے کو بھی ڈرتا آدمی ہے کہ کرے تو کرنا پڑے گا، کرنا پڑے گا، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ کہ ہم یہ ارادہ کریں کہ ہم اپنی زندگی کے تمام معاملات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں گے۔ یہ ایک اتنی قیمتی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے پانے کا یقینی ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، قل، اے نبی آپ کہیے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی آپ کہیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، فالو کرو مجھ کو۔ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ نبی کی اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ سمپل، کتنا آسان ہے آپ سوچئے۔ نبی کی ایک سنت پر آدمی عمل کرے، اللہ کی محبت کا دروازہ وہاں سے کھل جاتا ہے۔ اور کیا چاہیے آپ کو؟ بہت بڑا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں معلوم کرتے چلے جائیں، چھوٹی سنت، بڑی سنت، جیسی بھی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کا دروازہ اس سے کھل جاتا ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، تم میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ نہ صرف محبت کرے گا بلکہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کی مغفرت کرے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بڑا مغفرت کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ لیکن اگر نہیں تو اللہ نے کیا فرمایا؟ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اے نبی کہیے اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول کی فرما برداری کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، لیکن اگر یہ فرما برداری نہیں کرتے ہیں بلکہ منہ موڑ کے، پیٹھ پھیر کے نکل جاتے ہیں، تو ان سے کہہ دو فَإِنَّ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو لوگوں سے آپ کہہ دو کہ اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ نے بتایا اللہ کس سے محبت کرتا ہے، دوسری آیت میں اللہ نے بتایا اللہ کس سے محبت نہیں کرتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی واقعی نبی سے محبت کرتا ہے، اس کو چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بھی محبت کرے، اور صرف محبت نہیں بلکہ اس کی اتباع کرے، اس کو فالو، اپنی زندگی میں جگہ دے۔ آپ بتائیے کسی سے آپ کہیں آپ سے بہت محبت ہے، اس کو گھر میں آنے نہیں دے رہے آپ، نہیں باہر ہو، تو کیوں؟ بہت محبت ہے مجھ کو آپ سے، چلے گا؟ ایسی کیسی تمہاری محبت، گھر میں آنے نہیں دے رہے، آ رہا تو دروازے بیچ میں آ رہے، دائیں سے تو دائیں سے، بائیں تو بائیں سے، اندر ہی آنے نہیں دے رہا۔ ہم نبی کی سنتوں کو گھر میں آنے نہیں دے رہے اور باہر جا کے دعوے کر رہے ہیں ہم نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ کون یقین کرے گا؟ آئینہ بھی یقین نہیں کرے گا۔ تو ہم نبی کی سنتوں کو اپنی زندگی میں، اپنے گھروں میں داخل کریں، اسلام کو گھر میں سب سے بڑا مقام دیں۔ گھر کا جو ہے، جیسے الیکٹریسٹی کا پورا سرکٹ ہوتا ہے، فیوز ہوتا ہے، گھر کا پورا نظام جو ہے اسلام پہ چلنا چاہیے، گھر کا پورا نظام اسلام پہ چلنا چاہیے۔ نمبر 2، نبی کی محبت کا تقاضا، پہلا تو ہے کہ اتباع اور فرما برداری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نمبر 2، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دوسروں تک پہنچانے کا عزم، پکا ارادہ، کہ جب ہم مانتے ہیں کہ یہ نبی رحمت ہیں اور آپ کا دین دین رحمت ہے، ساری انسانیت کی فلاح اور بھلائی اس میں ہے، ہم کو چاہیے کہ اس کو ہم دوسروں تک پہنچائیں، دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے پیغام پہنچا دو، چاہے وہ پیغام ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، ایک آیت ہی صحیح، اس کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ اس حدیث کو امام البخاری نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس بات کا کہ ایک آیت ہی صحیح دوسروں تک پہنچاؤ۔ تو جو ہم نے اپنے نبی سے لیا اس کو ہم دوسروں تک پہنچانے والے بنے، اپنے گھر سے شروع کریں۔ ٹھیک ہے، باہر آپ کو پٹائی کا ڈر ہے، یہ نئی بلا کون مولے، ٹھیک ہے، آپ گھر میں تو بول سکتے ہیں، گھر میں تو بتا سکتے ہیں،
اپنے ماتحتوں سے بتا سکتے ہو. ٹھیک ہے بیوی نہیں مانتی آپ کی بات, بچوں سے تو زور زور سے بیان کرو, بیوی بھی سننا شروع کرے گی. گھر کے اندر ماحول بنائیے, گھر کے باہر دوستوں میں تذکرہ کیجیے, اور آگے جہاں تک آپ کی طاقت ہے آپ جو بھی بہانہ آپ تلاش کر سکتے ہیں آپ پہنچائیے. ایک عورت اگر اس کو معلوم ہو جائے کل پانی بند ہے, وہ سکون سے رہ سکتی ہے؟ نہیں رہ سکتی, برابر بتائے گی. ایک آدمی اس کو معلوم ہے کل پورا شہر بند ہے, دکانیں بند رہنے والی ہیں, اس کو سکون آتا ہے, وہ سب کو بیان کرتا ہے. اس کے پیٹ میں بات رہ نہیں پاتی ہے, وہ بتاتا ہے لوگوں کو, سوچتا ہے کہ میں کچھ تو بھلا کر رہا ہوں, ان کو بتا کے. لوگ جہنم میں جا رہے ہیں, ان کو معلوم نہیں صحیح زندگی کا طریقہ کیا, اور آپ چپ بیٹھے ہیں, آپ گونگے بنے بیٹھے ہیں. اس سے زیادہ افسوس کی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اور باہر والے تو باہر والے, اب گھر والوں کے لیے زیادہ گونگے ہیں. بہت سارے لوگ تو باہر بولتے ہیں, گھر میں گونگے ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک عجیب قسم, گونگے پن کی عجیب قسم ہے یہ. تیسری چیز کرنے کا کام یہ ہے کہ آج عالمی سطح پر میڈیا میں کچھ لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے اسلام کا چہرہ مسخ کیا جائے, اسلام کا پکچر بگاڑا جائے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امیج خراب کی جائے, قرآن کے بارے میں غلط باتیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ بیان کی جائیں, پس منظر سے کاٹ کے سیاق و سباق سے نکال کر قرآن کی باتیں پیش کی جائیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پیش کی جائیں, اور اسلام کو دنیا کے لیے, عالم کے لیے, انسانیت کے لیے ایک خطرہ بتایا جائے. اس وقت میں بہت بڑی ضرورت ہے کہ واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کے ڈیفنس میں ہم کھڑے ہو جائیں. لیکن یہ ڈیفنس کون سا ہے؟ ڈیفنس ہو علمی دفاع, کہ میڈیا ہی کا استعمال کرتے ہوئے, چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو یا کوئی اور میڈیا ہو, ہم واقعی اسلام کا سچا پیغام, جو حقیقی اسلام ایز اٹ از, اسلام واقعی کیا ہے, بے آمیز شکل میں واقعی اسلام کی دعوت ہم دوسروں تک پہنچائیں. آج اس کی ضرورت ہے, آج اس بات کی ضرورت. آپ پہ کوئی الزام لگا دے چور ہے, آپ بیٹھیں گے مجلس میں, جانے دو بابا ذکر کرتے بیٹھتا میں, کریں گے آپ؟ اور آپ کے کان میں کوئی بولے ان اللہ مع الصابرین, کہے گا صابرین بولے گا, الزام لگا رہے ہیں میرے اوپر, برداشت کریں گے آپ؟ بولے آپ چور ہیں, آپ مسجد کا پیسہ کھا گئے, آپ فلاں بینک کا پیسہ کھا گئے, فلاں آپ کے اکاؤنٹ میں سے چوری کر, میری بھی جیب مارے, کوئی بول دیا گیا, برداشت کریں گے آپ؟ نہیں کریں گے. اپنے نبی پر تہمتیں لگ رہی ہوں, اللہ کے بارے میں غلط باتیں کہی جا رہی ہوں, قرآن کے بارے میں غلط بات کہی جا رہی ہے, ہم کھا رہے, پی رہے, موج منا رہے, اور آپ بتائیے کچھ بھی ہم کو حرکت ہمارے دلوں میں نہیں پیدا ہوتی, فکر نہیں, نیند آ رہی ہے ہم کو, وہ بھی اتنی نیند آ رہی کہ فجر کی نماز بھی جاری. اب بتائیے اس سے زیادہ ہم کیا اسلام کے ساتھ برا کر سکتے ہیں, کیا ہم ناقدری کر سکتے ہیں اسلام کی؟ اس وقت ضرورت ہے کہ ہم علم حاصل کریں اسلام کا, اور اپنے دائرے میں, آپ کو نہیں بول رہے ہم چاند پہ جا کے دعوت دو, اپنے دائرے میں جہاں تک ہو سکتا ہے پرامن طریقے سے, حکمت اور سوجھ بوجھ کے ساتھ میں آپ اسلام کا پیغام دوسروں تک پہنچاؤ. ارے اسلام ایسا نہیں, ایسا ہے. اب ایسا بتانے کے لیے پہلے اپنے کوئی معلوم نہیں تو دوسروں کو کیا بتائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فالذین آمنوا بہ, تو جو لوگ اس نبی پر ایمان لے آئیں, وعزروہ, اور اس نبی کا دفاع کریں, اس نبی کو سپورٹ کریں, اس کو ڈیفینڈ کریں, وَنَصَرُوهُ, اور اس نبی کی مدد کریں, وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ, اور اس نور کی اتباع کریں جو اس نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے, یعنی وحی, قرآن و سنت. أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. کامیابی کا فارمولا اللہ نے یہاں پر دیا ہے, کیا ہے آخر میں دیکھ لیجیے. آخری بات, جو لوگ ایمان لائے اس نبی پر, ایک ایمان لے آئے ہیں, نبی کی بات جو بھی ہے سمجھ میں آئے نہیں آئے, ہمارے نبی نے بتایا ہم مانتے, چاہے ہم کو لوگ بیوقوف پاگل کہیں, پچھڑے ہوئے کہیں, ان پڑھ کہیں, جاہل کہیں, ہمارے نبی نے جو بولا ہم مانتے ہیں, بس ختم. نمبر ایک. دو, وعزروہ, اس نبی پر جو تہمتیں لوگ لگا رہے ہیں ہم صفائی دیں اس کی. ہمارے نبی آج ہمارے سامنے نہیں ہے تو اب کس کو صفائی دینی پڑے گی؟ ہم کو دینی پڑے گی. نہیں, ہمارے نبی ایسے نہیں تھے, ہمارے نبی ٹیررسٹ نہیں تھے, ہمارے نبی امن والے نبی تھے, رحمت للعالمین تھے. ہمارا کام ہے بتانا. ہمارے باپ دادا کو کوئی برا بولے سن کے لیں گے, صفائی دینے لگے, ایسا نہیں تھا, ایسا تھا, میں تھا وہاں پہ. اور نبی کو کوئی برا بول رہا, ہم صفائی نہیں دے رہے, اپنے گھروں میں کھا پی کے خوش ہیں, سو رہے ہیں, اور زیادہ سے زیادہ کچھ کریں گے تو جلوس نکال کے 2 دن کا جلوس, اور اس کے بعد ٹھنڈے پھر سو جائیں گے. یہ کوئی طریقہ ہے؟
زندگی بھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچانا، یہ واقعی کام ہے کرنے کا، ڈیڈیکیشن کے ساتھ میں ٹارگٹ بنا کے۔ تو اس نبی کے اوپر ایمان لائیں، اس نبی کا دفاع کریں، ڈیفنس کریں، اور وَنَصَرُوهُ، اس نبی کی مدد کریں، اس نبی کے کاز میں اس کو سپورٹ کریں، اور وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی اتباع کریں جو اس نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے، قرآن و سنت کی اتباع کریں، اس کو فالو کریں۔ تو اللہ نے فرمایا اولئک ھم المفلحون، یہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ جس کو کامیاب ہونا ہے وہ نبی پر ایمان لائے، نبی کا دفاع کرے، نبی کی مدد کرے، اور نبی پر نازل ہونے والے نور کی اتباع کرے۔ یہ آدمی ہے جو واقعی فلاح پانے والا ہے، کامیاب ہونے والا ہے۔ خالی نعرے لگانے سے آدمی کی انرجی ویسٹ ہو جاتی ہے اور کچھ ملتا نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں اور قرآن و سنت کا علم حاصل کر کے اس کی دعوت دینے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔